آج ہم نظم کی اقسام بلحاظ حیت میں غزل کا وزن سیکھیں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سب باتیں سیکھ لی تھیں کہ غزل کیا ہوتی ہے اور اس کے ضروری اجزاء کون کون سے ہیں۔ اب غزل کے ضروری اجزاء میں سب سے اہم اور آخری جزو ہے وزن کا۔ تو یہاں پر ہم یہ سیکھیں گے کہ غزل کا وزن کہتے کسے ہیں۔ غزل کا وزن کہتے ہیں غزل کے اشعار کی خاص ترتیب کو ہم غزل کا وزن کہتے ہیں۔ اب یہ خاص ترتیب دی کیسے جاتی ہے یہ ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے سیکھیں گے۔ اب جیسے دیکھیے موسیقی ہوتی ہے نا، اسے خاص دھن پہ بجایا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی گانا گایا جائے تو اسے خاص سر میں گایا جاتا ہے۔ تو غزل کے اشعار کو بھی ایک خاص ترتیب میں لکھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو یعنی غزل کو شاعری میں رکھا جاتا ہے یا غزل کہا جاتا ہے۔ اب یہ خاص ترتیب کس چیز سے تشکیل پاتی ہے یا ہم کس چیز سے بناتے ہیں یہ خاص ترتیب؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے غزل کے اشعار میں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں الفاظ اور ایک ہوتے ہیں حروف۔ ایسا ہی ہے، الفاظ کیا ہیں؟ جیسے یہاں پر لکھا ہے غزل کے اشعار کی خاص ترتیب، تو یہ کتنے لفظ ہیں؟ ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، چار لفظ، پانچ لفظ اور 6 لفظ۔ یہ 6 الفاظ ہیں، یہاں پر 6 الفاظ ہیں، لیکن ہر لفظ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو حروف کی تعداد ان سے الگ نظر آئے گی۔ یعنی اس کو ہم ایک لفظ کہتے ہیں، اس کو ہم دوسرا لفظ کہتے ہیں، لفظ کے لحاظ سے ان کی گنتی برابر ہے، لیکن اگر ہم ایک لفظ ان دونوں لفظوں کی حروف گنیں تو ایک غزل میں کتنے حروف ہیں؟ 1، 2 اور 3، غین زے لام 3 حروف ہیں۔ اور اسی طرح کے میں کتنے حروف ہیں؟ کاف اور بڑی یہ 2 حروف۔ اب اشعار میں گنے تو الف شین 2، عین 3، الف 4 اور رے 5 حروف ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف الفاظ میں حروف کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم اشعار کی ترتیب کی بات کر رہے ہیں، تو یہ خاص ترتیب جو غزل کے اشعار کی بنائی جاتی ہے، یہ بھی اشعار کے حروف کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے، الفاظ کو دیکھ کر نہیں بنائی جاتی۔ مثال کے طور پہ ناصر کاظمی کا یہ شعر میں اگر یہاں پر لکھوں، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، اب یہ پورے وزن میں ہے کیونکہ اس میں اشعار کی خاص ترتیب حروف کے مطابق بالکل درست ہے۔ اب دیکھیں، ایک لفظ، 2، 3، 4، 5، 6، پہلے مصرے میں 6 الفاظ ہیں، 1، 2، 3، 4، دوسرے مصرے میں 4 الفاظ ہیں، لیکن پھر بھی یہ وزن میں ہے کیونکہ ہم الفاظ کو نہیں دیکھتے، حروف کو دیکھتے ہیں۔ اب حروف کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اس کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے تو ہمیں غزل کا وزن سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ جو حروف ہوتے ہیں نا کسی اشعار میں، ان کو ہم 2 طرح سے رکھتے ہیں، یعنی یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حروف ہوتے ہیں جن پر حرکت ہوتی ہے، حرکت ہم کسے کہتے ہیں؟ حرکت اعراب میں سے ان 4 چیزوں کو ہم حرکت کہتے ہیں، زیر، زبر، پیش اور تشدید، ان کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر حرکت ہوتی ہے، زیر، زبر، پیش یا تشدید میں سے کوئی بھی ایک، اسے ہم کہتے ہیں متحرک حرف۔ اور اعراب میں سے ایک ہوتی ہے جزم، جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں غیر متحرک حرف یا ساکن حرف۔ اب متحرک حرف اور ساکن حرف سے وزن میں اشعار کی ترتیب کیسے بنائی جاتی ہے، اس کو ہم اسی شعر کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے ابھی کہا کہ یہ والا شعر اشعار کی خاص ترتیب کے لحاظ سے وزن میں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر اسی شعر کو میں دوبارہ لکھوں اور دوسرے مصرے میں میں لکھ دوں میری تو زندگی ہی ہے تو پڑھتے ہیں پہلے دونوں کو اور دیکھتے ہیں کہ پڑھنے میں کیسا لگ رہا ہے۔ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، ایک خاص ردھم لگ رہا ہے نا، ایک خاص انداز، ایک خاص
ایسے لگ رہا ہے جیسے دونوں چیزیں بالکل برابر میں پڑھی جا سکتے ہیں. اب دوسرا پڑھ کے دیکھتے ہیں. غم ہے یا خوشی ہے تو، میری تو زندگی ہی ہے تو. اب ایسے لگ رہا ہے نا کہ دوسرے مصرے میں بہت فالتو سی چیزیں ہیں، کچھ زیادہ ساؤنڈز ہیں، کچھ زیادہ آوازیں ہیں، کچھ زیادہ الفاظ یا زیادہ حروف آوازیں ہوتی ہیں نا، تو ہمیں زیادہ حروف محسوس ہو رہے ہیں. غم ہے یا خوشی ہے تو، ہم نے پڑھا میری تو زندگی ہی ہے تو. اس نے وقت بھی زیادہ لیا کیونکہ اس میں آوازیں زیادہ ہو گئی ہیں. اب یہ آوازیں کیسے زیادہ ہو گئی ہیں اور ہم اس کو کیسے طے کرتے ہیں کہ ہم نے آوازوں کو کیسے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے آوازوں کو کہاں پہ کیسے کم رکھنا ہے. اس کو ہم سیکھتے ہیں پہلے اس شعر کو، جو صحیح والا شعر ہے، صحیح وزن میں ہے، اس کو ہم تھوڑا اس کے مصرے الگ الگ کر کے اس پر حرکتیں لگا لیتے ہیں. اب یہاں پر ہر حرف پہ میں جو اس کی حرکت ہے، جو اعراب ہے، وہ لگا لیتی ہوں. غم ہے یا خوشی. اب خوشی میں ہم واو کو نہیں پڑھتے نا، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ان حروف کو یہاں پر کنسیڈر کر رہے ہیں یا شامل کر رہے ہیں جن پر یا حرکت موجود ہے، یعنی زیر زبر پیش یا تشدید موجود ہے، یا پھر جزم موجود ہے. تو خوشی پر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جزم ہے نہ کوئی حرکت ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں سے اس کو یہاں پر شامل ہی نہیں کرتے. پھر خوشی میں یہ اعراب لگا لیے جو اس کے ہیں، ہے تو. اسی طرح دوسرے مصرے کے اعراب بھی لگا لیتے ہیں. میری زندگی ہے تو. اب اعراب ہم نے لگا لیے ہیں. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پہلا حرف اس معاف کیجیے گا، پہلا لفظ جو اس مصرے کا ہے اس کو ہم یہاں پر الگ کر کے لکھتے ہیں، وہ ہے غم. اس میں پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا حرف غیر متحرک ہے، یعنی ساکن ہے. اسی طرح دوسرا لفظ ہے، اس میں بھی پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا حرف غیر متحرک یعنی ساکن ہے. یا میں بھی اسی طرح ہے. اب ہم خوشی کو کیسے لکھیں گے؟ خے کو ہم الگ لکھ لیتے ہیں پیش سے، اور شین چھوٹی یہ شی کو ہم الگ کر کے لکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح اگلے حروف بھی آپ لکھ لیجئے. اب یہ ہم نے پہلے مصرے کے حرف الگ کر کے لکھ لیے ہیں. اب ہم اس کے لکھتے ہیں. دیکھیں اس کو اس کے مطابق لکھیں گے. پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہونا چاہیے. یہاں پہ کیا ہے؟ میم اور یہ. پہلے دو حروف یہ ہیں نا، تو اگر میں ان کو میم اور یہ کو الگ کر کے یہاں پر غم کے نیچے لکھوں تو پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا غیر متحرک یعنی ساکن ہے. اس کا مطلب ہے یہ وزن میں ہے. اس کے بعد دو اور حرف ہم نے لانے ہیں. کیا حرف ہیں؟ رے اور یہ. رے اور یہ، اس پہ بھی پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے. اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے حرف پہ زبر ہے تو یہاں پر بھی پہلے حرف پہ زبر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی حرکت زیر، زبر یا پیش یا تشدید میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی تو ہم اسے متحرک حرف ہی کہیں گے. یعنی پہلے حرف کا یہاں پر متحرک ہونا ضروری ہے، حرکت چاہے جو بھی ہو. اس کے بعد ہے زن. یہاں پر دو حروف لکھے ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن. اس کا مطلب ری کے بعد جو دو حروف ہیں ان میں سے بھی پہلے کو متحرک ہونا چاہیے جو کہ ہے، اور دوسرے کو ساکن ہونا چاہیے جو کہ ہے، یعنی غیر متحرک. آگے ہے خوشی. خے متحرک ہے، شین بھی متحرک ہے. پہلے دو حروف متحرک اور پھر ساکن یا غیر متحرک حرف ہونا چاہیے. تو یہاں پر کیا ہے؟ دال، گاف اور چھوٹی یہ. دال بھی متحرک ہے، گاف بھی متحرک ہے، اور یہ ساکن یعنی غیر متحرک ہے. دو متحرک ایک ساکن، دو پہلے متحرک اور ایک ساکن، یعنی یہ بھی وزن میں ہے. پھر ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہے، یعنی پہلا حرف اس کا بھی متحرک ہے اور اس کا بھی، اور دوسرا حرف اس کا بھی ساکن اور اس کا بھی. پھر لکھا ہے تو، یعنی پھر جو دو اگلے حروف ہوں گے ان میں سے بھی پہلا متحرک اور دوسرا غیر متحرک یا ساکن ہونا چاہیے جو کہ اسی طرح سے ہے. تو اس طرح سے کر کے جب ہم حروف کو ایک خاص ترتیب میں لکھتے ہیں غزل کے اشعار میں
تو اس کو ہم کہتے ہیں غزل کا وزن. اور اگر ایک شعر ہے تو ہم اس کو اس شعر کا وزن بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر اگر میں اسی طرز پہ چیزیں بناؤں تو کیا بنے گا، اس کو میں الگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. اب دیکھیے میں نے اسی طرز پر اس کو بھی پہلے اعراب لگا لیے، حرکتیں لگا لی، اور پھر اسی طرح حرکتوں کی بنیاد پر میں نے ان کو الگ الگ کر کے لکھ لیا. اب دیکھیں غم میں پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہے، یہاں نیچے بھی پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہے. اس کا مطلب یہ تو وزن میں ہے. یہاں پر بھی دو حروف ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن، اور نیچے بھی دو حروف ہیں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن. اس کا مطلب یہ بھی وزن میں ہے. یہاں پر دو حروف ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن، یہاں پر بھی دو حروف ہیں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، یہ بھی وزن میں ہے. یہاں پر تین حروف ہیں، دو متحرک اور تیسرا ساکن، اور یہاں پہ دو حروف ہیں، تین تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی وزن میں نہیں ہے. اور پھر پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وزن میں نہیں ہے آپس میں. اگلا دیکھتے ہیں، دو حروف ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن، لیکن یہاں پر تین حروف ہیں، دو متحرک ہیں، آخری ساکن ہے، یہ بھی وزن میں نہیں ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں، دو حروف ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن، یہاں پر بھی دو حروف ہیں، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن، یہ وزن میں ہے. اب یہاں پر تو بس الفاظ ہی ختم ہو گئے، لیکن یہاں پر دو ایکسٹرا الفاظ لکھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی وزن میں نہیں ہے، دونوں الفاظ جو دوسرے مصرے میں آ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ دونوں اشعار آپس میں وزن میں نہیں ہیں. یا تو ہمیں پہلے مصرے میں بھی ایسے ہی الفاظ لانے ہیں یا حروف زیادہ کرنے ہیں، یا پھر دوسرے مصرے میں سے حروف کو حذف کرنا ہے، نکالنا ہے. تو یہاں پر دوسرے مصرے میں سے جب حروف کو نکالا گیا، اس کے بغیر تو اور ہی کے بغیر جب اس کو لکھا گیا تو یہ وزن میں ہو گئے. تو اس طرح سے ہم غزل میں اشعار کو ایک خاص ترتیب سے لکھتے ہیں تاکہ انہیں وزن میں لایا جا سکے. اس خاص ترتیب کو ہی ہم وزن کہتے ہیں. آج ہم نے غزل کا وزن کرنا سیکھا ہے.